کیا آپ جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی فضا میں اب صرف تیل کی خوشبو نہیں بلکہ طاقت کے نئے توازن کی لہریں دوڑ رہی ہیں؟ ایک ایسی ڈیل جس نے امریکہ کو چکرا دیا اور اسرائیل کی نیندیں اڑا دیں۔ یہ ڈیل 5 ارب ڈالر کی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ جدہ شہر جہاں سے حجاج مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہیں اب ایک ایسی فیکٹری لگنے والی ہے جو ہر سال 48 ایسے اجگر تیار کرے گی جو بغیر پائلٹ کے 10,000 کلومیٹر دور بیٹھے دشمن کو صرف 0.3 سیکنڈ میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں چین کے طاقتور ڈرون ونگ لانگ 3 کی، جو اب سعودی عرب میں اسمبل ہوگا۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں، یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا وہ زلزلہ ہے جس کے مرکز میں ریاض بیٹھا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈیل کے پیچھے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے لیے کیا خفیہ پیغام چھپا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ دیکھیے مارچ 2026 کی تاریخ، یعنی چند دن پہلے کی بات ہے، جب دفاعی تجزیہ نگار حیران رہ گئے۔ چین کی ایویشن انڈسٹری کارپوریشن، جسے AVIC کہتے ہیں، اور سعودی عرب کی GAMI نے مل کر اعلان کیا کہ وہ جدہ میں ونگ لانگ 3 ڈرون کی اسمبلی لائن لگا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خریداری نہیں، یہ 5 ارب ڈالر کا وہ صنعتی اشتراک ہے جو راتوں رات خطے کی دفاعی معیشت بدل سکتا ہے۔ اب سعودی عرب صرف ڈرون خریدے گا نہیں بلکہ انہیں اپنے کھاتوں سے جوڑے گا، اپنے انجینئرز کو تربیت دے گا اور مستقبل میں خود انہیں بنا بھی سکے گا۔ اور یہ ویژن 2030 کا وہ خواب ہے جسے محمد بن سلمان نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کی فوجی ضروریات کا 50% ملک میں ہی پیدا ہو۔ یہ ڈیل امریکہ کے لیے اس لیے بھی بڑا دھچکا ہے کیونکہ سعودی عرب روایتی طور پر امریکی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار رہا ہے، مگر اب چین نے وہ راستہ دکھا دیا جو امریکہ کبھی نہیں دکھا سکتا تھا، اور وہ ہے اعتماد اور ٹیکنالوجی کی منتقلی۔ امریکہ F-15 تو بیچ دیتا ہے مگر اس کی پرواز کا راز نہیں دیتا، جبکہ چین یہ راز سعودی بھائیوں کے ساتھ بانٹنے جا رہا ہے۔ یہ جو ونگ لانگ 3 ہے، یہ کوئی عام ڈرون نہیں۔ اسے دیکھیں تو لگے گا جیسے کوئی بڑا پرندہ فضا میں چھایا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 12.2 میٹر ہے اور پروں کا پھیلاؤ 24 میٹر۔ اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 6,200 کلو گرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں بھاری بھرکم ہتھیار اور سینسر لگ سکتے ہیں، اور یہ 40 گھنٹے سے زیادہ مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ 40 گھنٹے، دوپہر سے اگلی دوپہر تک، رات بھر، صبح شام، یہ آسمان پر چکر لگاتا رہے گا۔ اس کی رینج 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، مطلب یہ سعودی عرب سے نکل کر پورے مشرق وسطیٰ، افریقہ کے کچھ حصوں اور یورپ کے دروازے تک نگرانی کر سکتا ہے۔ اس کی رفتار 260 سے 400 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ 10,000 میٹر کی بلندی پر جا کر بیٹھ سکتا ہے، جہاں سے اسے مار گرانا بہت مشکل ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی طاقت کی۔ اس ڈرون میں 9 ہارڈ پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ بم اور میزائل داغ سکتا ہے۔ یہ ایک مشن میں 16 بم یا میزائل لے جا سکتا ہے۔ 16! تصور کیجئے، ایک ڈرون جو بغیر رکے 40 گھنٹے اڑے اور اس کے پاس 16 جنگی ہتھیار ہوں، یہ کسی بھی فوج کے لیے ڈراؤنا خواب ہے۔ اس میں ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے PL-10E میزائل بھی ہیں، یعنی یہ دوسرے طیاروں اور ڈرون سے بھی لڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں BA-7 یا HJ-10 اینٹی ٹینک میزائل ہیں جو کہ بھاری ٹینکوں کو تباہ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی عمارت یا پل کو اڑانا ہو تو اس میں AG-300 میزائل اور گائیڈڈ بم بھی ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات اس کی آنکھ ہے۔ اس کا انٹیلیجنٹ ٹارگٹ ریکگنیشن سسٹم بمشکل 0.3 سیکنڈ میں کسی بھی ہدف کو پہچان کر اس پر لاک کر لیتا ہے۔ 0.3 سیکنڈ میں، انسان کی پلک جھپکنے سے بھی کم وقت۔ اور اگر دشمن اس کے سگنل کو جیم کرنا چاہے تو اس میں اینٹی جیمنگ سسٹم 40% بہتر ہے، یعنی پچھلے ماڈل سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اب یہ ڈرون صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ خاص طور پر سعودی عرب کی سخت گرمی اور ریتلی طوفانوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کے انجن میں مخصوص ڈسٹ پروٹیکشن ہے اور کولنگ سسٹم اتنا طاقتور ہے کہ یہ 50 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت میں بھی آرام سے اڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، 50 ڈگری میں انسان تو باہر نکلنا بھول جاتا ہے، اور یہ ڈرون آسمان میں گشت کر رہا ہوگا۔ یہ معاہدہ کوئی اچانک نہیں ہوا۔ سعودی عرب نے اس ڈرون کو لینے سے پہلے 200 سے زیادہ جنگی مشقوں میں اسے آزمایا۔ پہاڑوں میں، صحراؤں میں، سمندر کے اوپر، ہر جگہ اس کی کارکردگی دیکھی گئی، اور اس نے ہر امتحان میں A+ گریڈ حاصل کیا۔ چین کے ساتھ سعودی عرب کا دفاعی تعلق نیا نہیں،
2016 میں سعودی عرب پہلا عرب ملک تھا جس نے چین سے ونگ لانگ ڈرونز خریدے تھے۔ پھر 2017 میں ونگ لانگ 2 کی بڑی آرڈر دی گئی جو اس وقت چین کی سب سے بڑی اسلحہ برآمد تھی، اور اب یہ تیسرا مرحلہ ہے جہاں صرف خریداری نہیں بلکہ مشترکہ پیداوار ہے۔ لیکن یہ صرف ایک ڈیل نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ اس پیغام کا پہلا وصول کنندہ امریکہ ہے۔ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں، ہم صرف آپ کے محتاج نہیں۔ جب آپ ہمارے تحفظ میں ناکام رہتے ہیں تو ہم چین جیسے دوست سے ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام ایران کو ہے کہ ہماری دفاعی صلاحیتیں اب صرف خریدنے تک محدود نہیں، ہم خود اسلحہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا پیغام پوری دنیا کو ہے، چین اب صرف کھلونے نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا حقیقی کھلاڑی ہے۔ دیکھیے، چین نے اس ڈیل میں صرف ڈرون نہیں بیچے بلکہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام کھڑا کیا ہے۔ جدہ کی فیکٹری میں ہر سال 48 ڈرونز بنیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودی انجینئرز اور ٹیکنیشینز کو کام ملے گا۔ چین انہیں ٹریننگ دے گا کہ کیسے فلائٹ کنٹرول سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، کیسے ایویونکس کو اسمبل کرنا ہے، اور مستقبل قریب میں سعودی عرب خود ان ڈرونز کی دیکھ بھال کر سکے گا۔ اس کے علاوہ چین ریاض میں ایک بڑا لاجسٹکس ہب بنا رہا ہے جہاں 2000 سے زیادہ اسپیئر پارٹس کا سٹاک موجود رہے گا، اور اگر کسی بھی خلیجی ملک کو ضرورت پڑے تو 48 گھنٹے میں پارٹس پہنچ جائیں گے۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ سعودی پائلٹس کو ڈیجیٹل ٹوین ورچوئل سسٹم پر ٹریننگ دی جائے گی۔ یہ سسٹم F-15 کے آپریٹنگ سسٹم سے میل کھاتا ہے تاکہ پائلٹ بہت جلد یہ سیکھ جائیں کہ جدید ترین طیاروں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ وہ جدید ترین طریقہ ہے جو دنیا کی صرف چند دفاعی افواج کے پاس ہے۔ اب آئیے ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ ڈیل مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن کیسے بدلے گی؟ پہلی بات تو سعودی عرب کی بحیرہ احمر کی نگرانی 100% ہو جائے گی۔ اسٹریٹ آف باب المندب سے لے کر گلف آف عقابہ تک ہر کشتی، ہر حرکت اس ڈرون کی نظر میں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کی فضائی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ونگ لانگ 3 بغیر کسی خطرے کے دن رات حوثی ٹھکانوں پر نظر رکھ سکتا ہے اور جب چاہے حملہ کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ایران کو اب جنوب سے بھی خطرہ ہوگا۔ پہلے ایران خلیج فارس میں اپنی بحری جنگی صلاحیتوں پر فخر کرتا تھا، مگر اب سعودی ڈرونز 24 گھنٹے ان پر نظر رکھیں گے۔ یہ معاہدہ چین کے لیے بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ چین نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف سستے کھلونے نہیں بناتا بلکہ وہ امریکہ اور روس کے مقابلے میں جدید ترین ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ چین کا مشرق وسطیٰ میں دفاعی قدم اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی ملک چین کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب امریکہ مشرق وسطیٰ سے اپنی توجہ ہٹا کر ایشیا پر فوکس کر رہا ہے۔ خلیجی ممالک سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں رہے گا، اس لیے انہیں نئے دوست بنانے ہوں گے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ سعودی عرب نے حال ہی میں چین سے ونگ لانگ 10B بھی خریدے ہیں۔ یہ ایک خفیہ ڈرون ہے جو جدید ترین جیٹ انجن سے لیس ہے اور اسے ریڈار پر پکڑنا بہت مشکل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ڈرون کی قیمت تقریباً $10 ملین فی یونٹ ہے اور سعودی عرب نے 300 تک خریدنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو تصور کیجئے سعودی عرب کے پاس اب ونگ لانگ 2، ونگ لانگ 3 اور ونگ لانگ 10B ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی فضائی طاقت ہے کہ پورے خطے میں شاید ہی کسی اور ملک کے پاس ہو۔ لیکن سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے خود انحصاری۔ سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے کہ 2030 تک اس کی فوجی ضروریات کا 50% ملک میں پیدا ہو، اور اس ڈیل نے اس خواب کو حقیقت کے قریب پہنچا دیا۔ جب سعودی عرب خود اپنے ڈرون بنائے گا تو اسے کسی اور کا محتاج نہیں رہنا پڑے گا، نہ سپیئر پارٹس کے لیے کسی اور کا منتظر رہنا پڑے گا، اور نہ ہی کسی بحران کے وقت امریکہ کی مدد کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب آئیے تھوڑی سی تکنیکی بات اور کر لیتے ہیں۔ ونگ لانگ 3 میں آبدوزوں کے خلاف بھی صلاحیت ہے۔ یہ سونو بوائے لانچ کر سکتا ہے، یعنی پانی میں چھوٹے سینسر گرا کر آبدوزوں کی تلاش کر سکتا ہے۔ یہ ایک میل ڈرون کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر یہ کام مخصوص اینٹی سب میرین طیارے کرتے ہیں، مگر اب سعودی عرب اپنے ڈرون سے بحیرہ عرب اور خلیج فارس میں گشتی آبدوزوں پر نظر رکھ سکتا ہے۔ اور یہ ڈرون صرف ایک نہیں بلکہ جھنڈ کے ساتھ اڑ سکتے ہیں، یعنی ایک ساتھ کئی ڈرونز کو مل کر مشن دینا اور وہ آپس میں معلومات شیئر کرتے ہوئے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو بہت بڑی فوجوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اس ڈیل کے بعد اب خلیجی ممالک میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔
متحدہ عرب امارات نے بھی چین سے ڈرونز لیے ہیں اور ترکی نے بھی اپنے ڈرونز بیچنے شروع کر دیے ہیں، مگر سعودی عرب نے سب سے آگے بڑھ کر جو کیا ہے وہ یہ کہ اس نے پیداوار کو اپنے ملک میں لا کر ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ اب دوسرے ممالک بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ایسی ہی ڈیلز کریں جہاں انہیں صرف ہتھیار نہ ملے بلکہ فیکٹری بھی ملے۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ہی دلچسپ اور اہم خبروں کا تجزیہ ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ دنیا کی طاقت کے مراکز کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔